فیصل واڑا صاحب یہ خبر دے کر گئے کل کہ صدر پاکستان کنٹینیو کر رہے ہیں، آپ کی بھی یہی خبر ہے؟ بالکل، میرا خیال ہے یہ ملاقاتیں جو ہوئی ہیں یہ پچھلے دنوں میں، اس کے بعد صدر صاحب نے جو 4 سال یا 3 سال پچھلے ہم نے دیکھے 18 مہینے جو ایک وہ میوریک بنے ہوئے تھے، ریبل بنے ہوئے تھے، ہر بات پہ کہ نہ انہوں نے وزیر اعظم سے وہ لینا ہے، حلف لینا ہے، نہ انہوں نے وزیروں سے لینا ہے، نہ بلز پہ سائن کرنے ہیں۔ اب میرا خیال انہوں نے اچھا بچہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ انہیں اپنے 6 مہینے میں اس میں مزید مدت ملازمت کی ایکسٹینشن ملتی نظر آئی ہے، تو پھر انہوں نے پریفر کیا ہے کہ بہتر ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی رہا جائے، آپ نے جتنا میوریک بننا تھا اس میں استثنا بھی حاصل ہے نا انہیں صدر مملکت، بس چلو 6 مہینے کے لیے اس میں لے لیں گے۔ زرداری صاحب نے بھی 5 سال لے لیا تھا، استثنا کیا ہوا؟ پھر آتے ہوئے گرفتار ہو گئے تھے، پھر جیل میں بھی گئے، کیسز بھی ہے۔ سو یہ استثنا کوئی ہمیشہ کے لیے تو ہوتا نہیں ہے، جب تک آپ صدر ہیں آپ استثنا لے سکتے ہیں، وہ انہوں نے لیا۔ سو اب کی دفعہ لگتا ہے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لائلٹیز جو ہیں، مطلب ایسے کچھ نہیں ملتا، وہ امریکنز کہتے ہیں نا دیر آر نو فری لنچز، آپ کو 6 مہینے کے لیے مزید اگر انہوں نے صدر پاکستان رکھنا ہے اور آپ کو تنخواہیں بھی ملنی ہیں، آپ اپنی تنخواہیں بھی بڑھوا رہے ہیں، پرکس بھی بڑھوا رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کوئی نہ کوئی ڈیل آپ نے کی ہے، کوئی بارگین آپ نے کی ہے، وہ ایک والی بات کی ڈاکٹر فوسٹس والی ڈیل تھی، یو ایس سولڈ یور سول، پھر تو آپ نے کچھ صدر پاکستان نے اپنے عملے سے یہ بھی کہا اگلے 6 ماہ کے لیے بھی تمام تر ملاقاتیں وغیرہ جو ہیں میٹنگز ان کا بھی ایک کیلنڈر بنایا جائے، اور تنخواہوں کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو سمجھ سے بالا تر تھا کہ کیوں بار بار بزید ہے کہ تنخواہیں انکریز کی جائیں۔ یہ صدر قائم رہنے کے لیے خود انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ان کو آپشن دی گئی ہے کیونکہ سینٹ کے چیئرمین کین ویری ایزیلی فل ان؟ یہ تو آپشن میرا خیال دیا گیا ہوگا، یا پھر 8 تاریخ کو گھر جائیں، یا اگر آپ نے کنٹینیو کرا تو دین یو ول پلے آور گیم۔ پھر جو خان صاحب کی لائلٹیز ہیں، مطلب یہ پھر لائلٹیز آپ نے سوئچ کی ہیں، پھر آپ وہی کھیل کھیلیں گے، اسکرپٹ پڑھیں گے جو آپ کو دیا جائے گا، کیونکہ آپ کو نوکری چاہیے نمبر 1۔ دوسری بات آپ کو یاد ہو جب فاروق لغاری صاحب کو اور ان کے نواز شریف صاحب کا آپس میں پرابلم ہوا تھا 98 میں، آخری دن تھے لغاری صاحب کے، تو آپ کو یاد آ جائے گا اس وقت بھی ان کے جو وہ تھے اگین ایک ان کے وزٹر تھے، ان کی لسٹ بھی انہوں نے کہا تھا نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ فائنل کرے گا آپ سے کون مل سکتا ہے نہیں مل سکتا۔ لگتا ہے اسی طرح کے ارینجمنٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی صاحب اب آپ نے کس سے ملنا ہے یا کس سے نہیں ملنا۔ یا مجھے میٹنگ کا احوال سنا رہے ہیں، میٹنگ کی کچھ خبریں سنا رہے ہیں؟ میں ویسے آپ کو اپنی کیا کہ اسیسمنٹ بتا رہا ہوں کہ اب آپ کی وہ ایک تھے نا لیجیٹیمیٹ ایک پریزیڈنٹ تھے، ایک اس کی ہوتے نا مورل ایک پاور ایک اپنی جگہ پہ ہوتے کہ آپ ووٹرز آپ اس پارلیمنٹ کے ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ ایک طرح کے لیجیٹیمیٹ آپ اس میں پریزیڈنٹ ہے، لیکن جب ایکسٹینشن آپ لے لیتے ہیں وہ کسی بھی عہدے کے لے لیں، جنرل باجوہ صاحب نے لے لی تھی، پھر جو کچھ ان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے، تو جب آپ کسی عہدے کی ایکسٹینشن لیتے ہیں تو وہ ہائی مارل گراؤنڈ جو لیجیٹیمیسی ہے، جو پاور ہے پیچھے قانون کی آئین کی، وہ آپ کی نا کمپرومائزڈ ہوتی ہے، پھر آپ کسی اور کی مرضی پہ آ جاتے ہوتے، پھر آپ کو انہیں کا کھیل کھیلنا پڑتا ہے۔ ایک بڑا اور اہم ایشو صدر مملکت کی انتخابات کے حوالے سے تاریخ دینے کا تھا، جو ہماری خبر کے مطابق بھی وہ بھی ڈسکس ہوا اس اہم ترین میٹنگ میں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہے؟ ابھی بھی تاریخ دینے نہیں دیتے نا، پھر انہوں نے الیکشن کمیشنر کو بلایا تھا سکندر سلطان رائے صاحب کو، جھاگ کی طرح ساری باتیں بیٹھ گئی۔ میں آپ کو ان کا نا ایک واقعہ سناؤں، ان کا الوی صاحب کا مزاج سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نا چیئرمین تھے، سوری ممبر تھے، یہ جو اس کا لاسٹ تھے ان کی حکومت آنے سے پہلے، تو ایک دن یہ اس وقت پاناما کیس چل رہا تھا، تو ایک دن انہوں نے وہاں پہ پی ایس سی کے اجلاس میں بھی وہاں موجود تھا، میڈیا کے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے حسن پہ اور حسین نواز کے کوئی آف شور کمپنی پہ نہ کوئی بات کرنی چاہیے، اس سے مزاج کا اندازہ ہو جاتا کہ وہ کس میں کتنے گٹس ہیں۔ تو اس وقت جب انہوں نے بات کی تو اس کو وہاں پہ نواز لیگ کے ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے، بڑے تگڑے تھے، انہوں نے ان کو جناب دبایا، انہوں نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے اس کے بعد ایک لفظ بھی کیا نا تو الوی صاحب پھر دیکھ لیجیے گا، ہم بھی عمران خان صاحب کو آپ کا کچا چٹا کھول دیں گے۔ انہوں نے معافی مانگی تھی، انہوں نے کہا ایم سوری مجھ سے غلطی ہوگی، اور کوئی ذکر نہیں کیا۔ جب آپ وہاں پہ پی ایس سی میں ایک چھوٹی سی بات پہ آپ پاناما پہ سٹینڈ نہیں لے سکے تھے، ڈو یو تھنک کہ ڈی جی آئی ایس آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں اور صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے وہاں ڈٹ گئے ہوں گے نہیں سر میں تو وہی کروں گا جو قانون کہے گا، آئین کہے گا، یا خان صاحب جو مجھے وہاں سے اٹک جیل سے ہدایات بھیجیں گے، یا میری جو پارٹی کہے گی میں کروں گا۔ یہ میں وٹنس ہوں کہ جنہوں نے وہاں پہ پی ایس سی کی میٹنگ میں تھوڑا سا دبکا دیا تھا، تھوڑا سا وہ تراہ نکالتے ہیں نا پنجابی میں کہ تراہ نکالا، تو تراہ نکل گیا صدر پاکستان جو اب موجود ہیں، اور انہوں نے معافی مانگی تھی، یہ ریکارڈ پہ ہے، انہوں نے کہا سوری جی میں آئندہ بات نہیں کروں گا۔ سو یہ جب آپ کی اب مزے کی بات یہ ہے کہ نہ تاریخ دینے جا رہے ہیں جو اطلاعات ہیں، تاریخ نوکری کریں گے، الیکشن کمیشن بھی اب متحرک ہو رہا ہے، لیکن تنخواہ اس لیے بڑھوانا چاہ رہے تھے، آپ کا رہ گیا کہ جس ڈیٹ کو آپ وہاں ریٹائر ہوتے ہیں نا، وہ آپ سپریم کورٹ کے ججز ہوں، ہائی کورٹ کے، یا صدر پاکستان میں کہہ رہا ہوں، تو جو آپ کی آخری سیلری ڈرا کرتے ہیں نا وہی ساری عمر پینشن ملتی ہے آپ کو۔ یہ پاکستان میں ذرا دیکھیں بڑے بڑے عہدوں پہ
मतलब किस तरह के लोग आ गए कि आखिरी दिन में आपको याद है फमीदा मिर्जा साहबा को वहां रिटायर होने में उनको हफ्ता रह गया था, उन्होंने बैठ के ताहयात अपने को मराद दे दी थी। सेनेट चेयरमैन ने क्या किया अभी बैठ के? ये सारे लोगों का मैं बता रहा हूँ, ट्रेंड क्या बता रहा हूँ कि आखिरी दिनों में, हालांकि अल्लाह ने इनको क्या कुछ नहीं दिया होता, अरबपति लोग हैं, करोड़पति हैं, सब कुछ है, उन्होंने कहा नहीं, जाते जाते टैक्स पेयर से तनख्वाह जो है ना, मैंने बल्कि हाफिज तारिक खलील साहब हमारे जंग के दोस्त है, उनकी खबर ये थी, ये तो 3 गुना ज्यादा मांग रहे थे, इस वक्त 8-9 लाख है, वो कह रहे थे 20, आप उसको 20 या 24 लाख करें। सो 24 लाख को पेंशन लेना चाहते हैं उस वक्त जब इस मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्सेशन हो रही है, लोगों के पास बिलों के पैसे नहीं है, आपके पास पेट्रोल के नहीं है, डीजल के नहीं है, वो कहते हैं भाड़ में जाएं, हमें जिस दिन रिटायर होना है ना, आप हमें तनख्वाह हमारी जो 24 कर दें ताकि हम वहां पे उसका रिटायरमेंट के बाद बिगड़ा है ना। पीडीएम भी हुकूमत जाते जाते अरबों रुपए के मार्केटिंग के अंदर अपने एडवर्टाइजमेंट्स में पैसे दे गई है सबको। कोई भला इंसान पूछे कि भाई मुईशत का हाल क्या है, तो अब ये तारीख रहम नहीं आता, ये रहम दिल नहीं होते। पीडीएम वाले कौन से फरिश्ते आए थे आपका ख्याल है, वो बड़े इस मुल्क के लिए, मतलब वो कहते तो बड़े हैं कि हमने बड़ी पॉलिटिकल कास्ट दी है, तो जो हमने कास्ट दी, तो अब आप ये यकीन से कह सकते हैं कि सदर साहब तारीख भी नहीं देने जा रहे, मुलाजमत करेंगे, अपना टाइम पूरा करेंगे, मगर जो इन्होंने एक स्टॉर्म इन टी कप खड़ा किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला वाकया क्यों सुना दिया, आर्मी एक्ट और मैंने दस्तखत नहीं किए और मैंने फलां एक्ट पे दस्तखत नहीं किए और मुझसे गलत बयानी की मेरे अमले ने, वो केस भी सारा रफू चक्कर हो गया। आज सिंध बार ने जाके दरख्वास्त जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर के सदर के दस्तखत नहीं है तो इसे गैर आईनी करार दिया। वो पूछ लेंगे ना फिर अटॉर्नी जनरल वहां से, सदर ने दस्तखत नहीं किया, डिसएग्री किया, सदर का नोट ऑफ डिसेंट किधर है? फिर सदर को ना बाकी तमाम बिलों पे नोट ऑफ डिसेंट आप लिखते रहे, इस बिल पे आप गजनी बन गए, आमिर खान बन गए, आपको याद नहीं रहा कि जनाब कि क्या करना बिल है, इतना अहम बिल है। आपको पता है कि आपका इस वक्त आपका पार्टी चेयरमैन जो है वो इस वक्त जेल में है, आपके शामिद कुरैशी साहब बुक हो रहे हैं, बाकी लोगों पे वो एक्ट लगने वाला है, पूरे मुल्क में डिबेट हो रहा है, आप शो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, पूरा मीडिया शो कर रहे हैं, और सदर साहब को पता नहीं है। मेरे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया हुआ है, मेरे पास यहाँ पे एक आर्मी एक्ट आया हुआ है, मैंने क्या कर, अचानक उनको वहां पे 2-4 लोग गिरफ्तार होते हैं, अचानक उनको ख्याल आ जाते हैं, जब बस समझदारी देखे 8 तारीख को इनको भेजा गया, 8 अगस्त को भेजा गया बिल, आपके पास 10 दिन होते हैं, आपको 10 दिन होते हैं, 10 दिन तक वो बैठ के काफी चाय पीते रहे, गप्पे शप्पे लगाते रहे और दांत साफ करने के तरीके बताते रहे। उन्होंने अपनी वीडियो आपको याद होगा बना के उन्होंने गए थे कि सदर पाकिस्तान बता रहे थे कि आपको दांत साफ करने के तरीके क्या है 101। तो अचानक आपको याद आ गया 18 गुजर की 19 से जूही पर्चा, आपने कहा है अच्छा, साथ में उन्होंने बिल की वैलिडिटी को मान लिया था। चलाको मतलब इनकी चलाकियां देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, नहीं मुझे माफ कर, मतलब बिल बन गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो लोग जा रहे हैं उसको करने के लिए तो पूछ लिया जाएगा उनसे कि सदर साहब कहते थे